موضوع الدرس في فضائل سورة الإخلاص تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال حديث آخر في الدعاء بما تضمنته من الأسماء. قال النسائي رحمه الله تعالى عند تفسيرها حدثنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني مالك بن مغول قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا رجل يصلي يدعو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وقد أخرجه بقية أصحاب السنن من طريق مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة النبي به. وقال الترمذي رحمه الله حسن غريب. اب مصرف مفسر رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دعاؤں میں اللہ تعالی کے اسماء کے ساتھ دعا کرنے کے کیا فضائل و برکات ہیں. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورت کی تفسیر کے موقع پر یہ روایت نقل فرمائی ہے. حضرت عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, مسجد میں داخل ہوئے. فَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي وہاں ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتے ہوئے دعا مانگ رہا تھا اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ انہی کلمات سے دعا مانگ رہا تھا تو حضور پاک نے فرمایا والذی نفسی بیدہ, مجھے قسم ہے اپنے پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, لقد سالہ باسمہ الاعظم, اس بندے نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے. اور اسم اعظم کی شان یہ ہے کہ اس سے جو مانگا جائے ملتا ہے اور جب دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے. یہ اسم اعظم کی شان و برکات ہے. اس لیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے اسماء جو ہیں وہ مبارک بھی ہیں, عظمت والے بھی ہیں, شان والے بھی ہیں. اور خود اللہ نے ہمیں قرآن میں یہ حکم دیا ہے کہ میرے نام سے مجھ سے مانگو. للہ الاسماء الحسنی, میرے بڑی عظمت والے نام ہیں, فادعوہ بہا, انہی کے ساتھ مجھ سے مانگا کرو. اب ان ناموں میں جو صحیح حدیث میں ثابت ہیں وہ 99 ہیں.
باقی علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، جیسے الاسنا فی اسماء اللہ الحسنی، انہوں نے 1000، بعض نے 3000، بعض نے 5000 نام بھی لکھے ہیں۔ لیکن جو بات صحیح حدیث سے ثابت ہے اس میں 99 اسماء ہے، اور ان 99 میں کوئی ایک اسم مبارک جو ہے وہ اسم اعظم۔ اچھی طرح بات سمجھیں، اور یہ سنت اللہ ہے کہ جہاں بھی کوئی ایسی رحمت والی بات ہوتی ہے تو اللہ اس کو چھپا دیتے ہیں کہ بندے لگے رہیں۔ اگر اس کو کھول دیا جائے تو پھر تو باقی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، آدمی ایک دعا کر کے اپنے کام سے فارغ ہو جائے گا۔ جیسے لیلۃ القدر ہے، بالکل یعنی اس کی عظمت قرآن میں ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، جو لوگ کہتے ہیں غلط کہتے ہیں۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیکن وہ لیلۃ القدر کب ہوگی؟ تو یہ ایک راز ہے۔ اس لیے بعض علماء تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ بھی سال میں کبھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ اقوال مبارک جو ہے وہ یہی ہے کہ نہیں، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے۔ اور اس میں بھی زیادہ جو قوی بات ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ تحروا فی العشر الاواخر، رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو۔ تو یعنی اب مختصر ہو گیا، 1 سال سے ہم رمضان میں آگے، رمضان میں بھی اب آخری عشرے میں آگے۔ پھر اس کو حضور پاک نے اور بھی معین فرما دیا کہ عشر الاواخر میں بھی جو طاق آتے ہیں نا، جیسے 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، اس میں تلاش کرو۔ تو اب مقصد کیا ہے کہ بندہ پورا رمضان محنت سے لگا رہے اور عشر الاواخر میں آ کے اپنی عبادت اور زیادہ بڑھا دے۔ تلاوت قرآن ہے، رات کا جاگنا ہے، تو لازماً مقصد یہ ہے کہ اس کو چاہے معلوم نہ ہو سکے لیکن لیلۃ القدر تو اس کو مل جائے گی نا، جب وہ پورا مہینہ عبادت کرے گا۔ اللہ والوں کو تو پتہ بھی لگ جاتا ہے، وہ علامات پا لیتے ہیں۔ اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ فصل اللہ العفو والعافیہ، اللہ سے یہی دعا مانگنا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ معافی بھی عطا فرما اور عافیت بھی عطا فرما، تو باقی کیا نعمت رہ گئی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ بی بی عائشہ جو کہہ رہی اگر مل جائے، مانا ہے پتہ لگ جاتا ہے، مطلب دعا پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بہت سارے علماء نے اس کی علامات بھی لکھی ہیں کہ لیلۃ القدر کی ایک رات جو ہوتی ہے نا، ایک تو معتدل رات ہوگی، نہ بہت سردی نہ گرمی، اور یہ بھی علامات میں ہے کہ آسمان پہ ستارے اس رات میں زیادہ روشن ہوتے ہیں، اور یہ بھی علماء اور اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ اس رات میں کتے نہیں بھونکتے، اور یہ بھی اللہ والوں نے، علماء نے، اولیاء اللہ نے اپنے تجربات سے لکھا ہے کہ اس رات عبادت کرنے میں دل لگتا ہے، دل میں شوق آتا ہے۔ دیکھو نا، کبھی آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، دل کرتا ہے یار اور بھی مانگوں، اور بھی مانگوں، اور بھی مانگوں، اور لمبا کروں، اور لمبا۔ کبھی دعا مانگ رہے کہ بس چلو یار کافی ہے، وہ ٹھیک ہے، دل نہیں لگ رہا۔ تو اس میں دل لگتا ہے، چونکہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور جب ملائکہ اتریں گے تو لازمی بات ہے اللہ کی سکینہ اترے گی، رحمت اترے گی، اس کے اثرات ہوں گے۔ اور اسی طرح اس کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ جس رات لیلۃ القدر ہوگی
اس کے اگلی صبح جب سورج نکلے گا تو سورج بے نور ہوگا، اس کی روشنی میں طاقت نہیں ہوگی، کچھ دیر کے بعد جا کے طاقت آئے گی۔ تو بہرحال یہ علامات ہیں، لیکن یہ ہے کہ سورج جو تب دیکھیں گے نا جب رات گزر گئی۔ تو اس لیے بہتر کیا ہوا کہ ہم پورا رمضان المبارک میں، اچھا اور زیادہ بھی نہ کرو نا، یہ بھی حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور تراویح بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، فقط اخذ حظا، تو اللہ نے اس کو بہت بڑا حصہ دے دیا لیلۃ القدر کا، چاہے وہ ساری رات نہیں جاگا لیکن اس نے جماعت عشاء کے ساتھ پڑھی اور فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اور تراویح بھی پڑھی، تو الحمدللہ اس کو حصہ تو مل گیا۔ تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے اس کو چھپا دیا کہ بندے محنت کریں، ہمت کریں، کوشش کریں، لگے رہیں۔ جیسے جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ تمہیں مل جائے دعا کرتے ہوئے تو وہ دعا یقیناً منظور ہو جاتی ہے۔ اب وہ گھڑی کب ہوتی ہے اس کو بھی اللہ نے چھپا دیا ہے۔ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ بھی دن شروع ہوتا ہے سورج نکلنے سے، سورج نکلنے کے بعد سارا دن تم مانگتے رہو اللہ سے، کسی وقت تو ہوگی نا، تو ایک دن حرم میں بیٹھ جاؤ اعتکاف تو کیا مشکل ہے، آدمی کو اعتکاف کا ثواب تو ملے گا، نفلی اعتکاف کا، مانگتا رہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب امام منبر پہ آگے بیٹھتا ہے اس کے بعد وہ گھڑی آتی ہے۔ اب ہر جگہ پر امام بھی تو مختلف اوقات میں آئیں گے نا، دیکھیں نا بھی جب یہاں پر آپ کے 1 بجے ہوں گے تو آپ کے ملک میں تو 3 بج گئے ہوں گے نا، وہ تو امام پہلے خطبہ پڑھا کے چلے گئے۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ بین الخطبتین، کہ امام جب ایک خطبہ دے کے درمیان میں وقفہ کرتا ہے اسی میں وہ گھڑی ہوتی ہے۔ اور زیادہ راجح روایات یہ ہیں کہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک وہ وقت ہوتا ہے، اسی میں وہ گھڑی ہے۔ تو مانا یہ ہے کہ لگے رہو، ہمت ہو، یقین ہو، اور عصر سے یعنی مغرب تک بیٹھنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اچھا اب یہاں تو ماشاءاللہ اور اللہ کی رحمت ہے کہ طواف شروع کر دو، طواف بھی کرتے رہو، دعائیں بھی مانگتے رہو، تلاوت قرآن کرتے رہو۔ اچھا ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے، اس کو دعا مانگنا یاد بھی نہیں، لیکن دل میں تو ہے نا کہ میں نے یہ چیز مانگنی تھی، وہ بغیر مانگے بھی اللہ دے دیتے ہیں۔ اور یہ بھی صحیح حدیث میں ہے کہ جس بندے کو میرے ذکر نے مجھ سے سوال کرنے سے روک دیا کہ ذکر میں مشغول تھا، مانگ ہی نہیں سکا، اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، میں اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر دے دیتا ہوں۔ اس لیے ایک بات کو اچھی طرح سمجھا کرے، اور اسی طرح یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم پر تو ہمارا ایمان ہے۔ اب کون سا ہے؟ بعض علماء نے اس کو جمع بھی کیا ہے کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ انہوں نے بتایا اس میں وہ اسم اعظم، انہی اسماء میں اسم اعظم۔ جیسے بعض علماء نے فرمایا کہ آیت الکرسی میں اسم اعظم، بعض علماء نے فرمایا کہ سورۃ الحشر کی آخری آیات میں اسم اعظم، اور بعض اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ تم جب بھی دعا مانگو پہلے درود شریف پڑھو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کے بعد جو 99 اسماء ہیں نا ان ساری اسماء کو ایک دفعہ پڑھ لو،
ساری اسما جو ہیں، یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام یا کریم یا رحیم یا وہیم، سب پڑھ لو۔ جب 99 اسما ختم ہو جائیں پھر درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگو۔ تو اس میں لازم اسم اعظم تو ہے نا، ان 99 میں کوئی ہے۔ اور اسی طرح بعض اولیاء اللہ کا یہ بھی معمول تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جس اسم کا معنی ترجمہ تیرے کام کے موافق ہے، اس کام کے لیے اسی کو پڑھو۔ کیا معنی؟ مقصد یہ ہے کہ جیسے میاں بیوی میں اتفاق نہیں، بیوی کو محبت نہیں یا خامد کو محبت نہیں، مقصد ہے۔ تو اب اللہ کے نام جو ہیں اس میں یا لطیف ہو یا ودود، تو اس میں وہ معنی پایا جاتا ہے توادد کا، تحابب کا۔ تو ان ناموں کے ساتھ جب وہ زیادہ کثرت سے دعا کرے گا تو اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اسی طرح اگر مثلا اس کے لیے مشکلات ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء اس پہ دلالت کر رہے ہیں، یا قاضی الحاجات یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات، ان ناموں سے دعا مانگے۔ رزق تنگ ہے یا رزاق، اسی طریقے سے بہت زیادہ حضور مانگتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس سے دعا مانگے تو اس سے معانی اور مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ ایک ہمارے استاد تھے، اب تو فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر میں رحمت فرمائے، تو ہم چھوٹی کتابیں پڑھتے تھے، بہت اللہ والے تھے اور بہت بڑے عالم تھے، ہر فن کا ماشاءاللہ بادشاہ تھا۔ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں دنیا میں، اب بعض حدیث پڑھانے والے ہیں ماشاءاللہ، بڑی بات ہے، لیکن وہ تفسیر سے واقف نہیں ہوتے۔ تخصص ہو جاتا ہے نا آدمی کا، تفسیر میں ذوق ہے، وہ حدیث میں زیادہ ذوق نہیں ہوتا، فقہ میں زیادہ ذوق نہیں ہوتا، اصول میں نہیں ہوتا، معانی میں نہیں ہوتا، بلاغہ میں نہیں ہوتا، نحو میں نہیں ہوتا، صرف میں نہیں ہوتا، قواعد میں نہیں ہوتا۔ اور بعض استاد جامع ہوتے ہیں کہ جو کتاب کھولو ماشاءاللہ دریا بہ رہا۔ ہمیں یاد ہے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، ٹھیک ہے نا، چھوٹا طالب فارسی کی کتاب ہے نا کریمہ، تو وہ لے آتا، اس کو وہ بھی پڑھا رہے ہیں، بخاری والے کو بخاری بھی پڑھا رہے ہیں، یعنی کوئی فن کی کتاب ہے۔ حتیٰ کہ یعنی بعض لوگ جو تھے نفیسی حکمت کی کتاب ہے وہ بھی ان سے پڑھتے، وہ بھی پڑھاتے، تمام علوم پہ ماشاءاللہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ فرماتے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم اپنا ایک کام معین کرو، مثلا بھی میری شادی ہو جائے مثال کے طور پر، چونکہ مجھے یہی غرض ہے نا، مثال یہی آ رہی ہے، جو اندر ہوتا ہے نکل پڑتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اب تم 2 نام اللہ کے لے لو، یا اللہ یا رحمان، اس پر 1 ہفتہ یا 3 دن یہی پڑھ کے مانگتے رہو، کام ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو اگلے 2 نام لے لو، پھر ان پر 3 دن محنت کرو، اس میں نہیں ہوا تو اس سے اگلے نام لے لو۔ تو جہاں تمہارا کام ہو گیا تو وہی اسم اعظم ہے۔ وہ کہتے تھے اس طرح 99 ناموں کی محنت کرو، ہر 2 نام جو ہیں ان کے لیے 3 دن ایک کام معین کر کے مانگتے رہو اور استعمال نہ کرو، اس میں ہو جائے سمجھ جاؤ ہاں بھائی اسی میں اسم اعظم۔ بہرحال ایک تجارب ہیں، کوئی قرآن حدیث کا حکم تو ایسا نہیں ہے نا، حکم تو یہی ہے نا کہ میرے نام ہے بس مجھ سے مانگو، جیسے کہ حضور پاک بھی حضور پاک اللہ کے ناموں سے یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور اسی طرح یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، حتیٰ کہ حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ ہمیشہ ساتھیوں سے کہتے تھے الذو بیا ذا الجلال والاکرام، اس نام کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آؤ۔
اسی طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب، اب اس میں کتنے نام آ گئے، اللہ بھی آ گیا، لا الہ بھی آ گیا، الحی القیوم بھی آ گیا۔ تو اس لیے بہرحال تو اس بندے نے جب یہ دعا مانگی نا کہ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو حضور نے قسم کھائی کہ والذی نفسی بیدہ، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس نے اسم اعظم سے دعا مانگی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اسی کے اندر اسم اعظم ہے۔ اچھا، بعض علماء نے اس پہ بڑی اصل میں یہ بہت بڑا علم ہے نا، اسماء و صفات کا بہت بڑا علم ہے، صرف اسم ذات جو ہے نا اللہ، اس پہ ہمارے وہ مہربان بھی تھے اور بڑے بہت شفقت فرماتے تھے حضرت محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث تھے جامعہ شرفیہ لاہور میں، تو انہوں نے صرف اسی اسم ذات اللہ پہ جو کتاب لکھی ہے 600 صفحے کی کتاب ہے، صرف لفظ اللہ بس۔ بہت بڑے آدمی تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تو اور بڑے شفیق تھے اور بڑی محبت فرماتے تھے، عجیب عجیب انسان تھے، اللہ نے علم سے نوازا تھا۔ اچھا، ان کی ہر فن پہ کتاب ہے، ہر فن پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، تفسیر پہ بھی لکھی، حدیث پہ بھی لکھی، فقہ پہ لکھی، نحو پہ لکھی، فلکیات پہ بھی لکھی ہے، فلکیات کا بھی علم کا وہ بادشاہ آدمی تھا۔ تو بہرحال میں نے سنا ہے، دیکھا تو نہیں، لیکن اچھے لوگوں نے بتایا ہے کہ جب ان کی موت ہوئی تو ان کی قبر مبارک سے بھی خوشبو آ رہی تھی، عاشق رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیوں نہ آئے بھئی، جس کو حضور سے محبت ہوگی تو رنگ تو لگے گا، رنگ تو لگے گا نہیں، ہمیں سب کچھ ملا تو حضور کی وجہ سے ہے نا، ورنہ ہمیں توحید کا پتہ تھا، ہمیں پتہ تھا نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، کس نے سکھلایا ہے؟ حضور محمد مصطفیٰ نے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ماشاءاللہ ایک جملہ کہتے تھے، بڑا عجیب جملہ تھا، وہ کہتے تھے کہ سب کچھ خدا سے ملتا ہے، سب کچھ خدا سے ملتا ہے، لیکن خدا محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ اس تک کیسے پہنچو گے، وہ تو حضور ہی بتائیں گے نا، کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا، وہ تو حضور بتائیں گے نا، تمام عبادات کیسے ادا ہوں گی، حضور بتائیں گے نا، حتیٰ کہ وضو کرنے کا طریقہ بھی حضور ہی بتائیں گے نا، مسح کرنے کا طریقہ بھی حضور ہی بتائیں گے نا، قربانی کا جانور ذبح کرنے کا طریقہ بھی حضور ہی بتائیں گے نا، اور یہ بھی حضور بتلائیں گے نا کون سے جانور ہیں جن میں ذبح ہے اور کون سے جانور ہیں جن میں نہر ہے، اور یہ بھی ہمیں حضور ہی بتائیں گے نا کہ ذبح اختیاری کیا ہے اور ذبح اضطراری کیا ہے، ورنہ ہمیں کیا پتا۔ بھئی اختیاری تو ہم باقاعدہ شریف پھیریں گے نا، اب ایک مثلا گائے اونٹ ہے، کنویں میں گر گیا اور کنویں میں یوں گرا ہوا ہے، اس کی گردن نیچے ہے، باقی بدن اوپر، اس کو کیسے ذبح کریں؟ اس کی گردن پر تو چھری ہم چلا ہی نہیں سکتے، وہ تو یوں پڑا ہوا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں ذبح اضطراری، بس اسے اوپر سے نہیں مار دو، جہاں لگتا ہے لگ جائے، بسم اللہ اللہ اکبر، بس ٹھیک ہو گیا، کیوں حل کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تو نہیں نا کہ ہم جانور کو حرام کر دیں، تو اسلام نے راستہ دیا ہے، تو اسی لیے علماء نے لکھا کہ ذبح اختیاری کیا ہے اور ذبح اضطراری کیا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ ہم نے شکاری کتا چھوڑا ہے شکار ہرن کو پکڑنے کے لیے، تو اب ہم کیسے معلوم کریں؟ وہ بھی حضور نے بتا دیا کہ اگر وہ پکڑ کے جانور کو بیٹھ جائے اور خود نہ کھائے تو مانا ہے سیکھا ہوا ہے، اس نے تیرے لیے پکڑا ہے، اور اگر خود کھانا شروع کر دے پھر اس نے تیرے لیے نہیں پکڑا، پھر نہ کھانا اس جانور کو، یعنی یہ بھی بتلا دیا کہ کلاب معلمہ جو ہے اس کے کیا شرائط۔ اچھا، اگر ہم نے اپنا شکار پہ کتا چھوڑا،
جب موقع پہ پہنچے شکار مر گیا، دوسرا کتا بھی ہے تو اب نہ کھاؤ، کیوں؟ پتہ نہیں دوسرا کتے نے مارا ہے ہمارے کتے نے مارا ہے، ہم ساتھ تو تھے نہیں۔ یعنی کتنی باریکیاں ہیں دین میں، اور ہر بات میرے مدی نے سمجھائی ہے کہ کنگھی دینی ہے تو دائیں ہاتھ سے دو، سرما پہننا ہے تو دائیں آنکھ میں پہنو، اور آپ نے اگر قمیض پہننا ہے تو کیا کہو؟ الحمدللہ الذی کسانی واتجمل بها فی حیاتی۔ تو جب تک وہ کپڑا تیرے بدن پہ رہے گا اللہ تجھے اجر نہیں دیں گے اس کا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان ہے، اور اسماء اللہ الحسنی سے جب تمہیں کوئی مشکل ہو اللہ کے نام سے مانگو۔ ہاں، جو دوسری بات بتا رہا تھا یہ تھا کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے لیے جو اس کے دل سے نکلتا ہے اور جس پہ اس کا عقیدہ بن جاتا ہے وہی اس کے لیے اسم اعظم ہو جاتا ہے۔ لیکن زیادہ راجح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ جیسے اس حدیث میں ہے یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں بھی حدیث ہے کہ اسم اعظم ہے الذی اذا دعی بہ اجاب۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حدیث آخر فی قراءت 10 مرات بعد المکتوبۃ۔ اب یہ حدیث مبارک یہ بتاتی ہے کہ ہر نماز فرض کے بعد 10 دفعہ پڑھنا۔ قال الحافظ ابو یعلا الموصلی حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا بشر بن منصور عن عمر بن شیبان عن ابی شداد عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من جاء بهن مع الایمان دخل من ای ابواب الجنة شاء وزوج من الحور العین حیث شاء من عفا عن قاتله وادى دينا خفيا وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة 10 مرات قل هو الله أحد۔ قال فقال ابو بکر او احداهن یا رسول اللہ قال او احداهن۔ اس حدیث کو سمجھیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ایمان بھی ہو، کیونکہ ایمان اصل چیز ہے، ایمان نہ ہو تو پھر دعاؤں کا کیا فائدہ؟ ایمان بھی ہو اور یہ 3 چیزیں کوئی بندہ ان پہ عمل کر لے تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اور اس کو حور العین سے بھی اس کی شادی ہوگی جو چاہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ من عفا عن قاتلہ، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے۔ کسی آدمی نے یعنی کوشش کی قتل کی، یہ بچ گیا تو معاف کر دیا۔ وَأَدَّى دَيْنًا خَفِيًّا، اور اس پر جو قرض ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے وہ بھی ادا کرے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک آدمی کا قرضہ دینا ہے، وہ فوت ہو گیا، اس نے تو اپنی اولاد کو بتایا نہیں، نہ کوئی کاپی لکھی نہ کہیں لکھا، اب صرف تمہیں پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے، تو تم نے جا کے وہ ادا کیا۔ دوسری بات یہ ہو گئی ایک قاتل کو معاف کرے اور ادا کرے قرضہ، اور ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ او احداہن یا رسول اللہ، کہ اگر کوئی ان 3 میں سے ایک چیز پہ عمل کر سکا، کیوں ہر آدمی کو تو کوئی قتل نہیں کرتا کہ وہ معاف کرے، یہ تو اس کو موقع ہی نہیں ملا، صرف ایک چیز پہ عمل کر سکا، میں ایک پہ بھی عمل کر سکا تب بھی اللہ اس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا داخل کرے گا، کیونکہ جنت جو ہے یاد رکھیں جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے۔ اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے نا کہ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو 7 اعضاء پہ سجدہ کرتے ہیں، تو آدمی جب 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کا اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے گویا بند کر دیں۔
7 اعضاء سے مراد یہ ہے کہ 2 ہاتھ رکھو گے، یہ 2 گھٹنے رکھو گے، 2 پاؤں رکھو گے اور سر اور ناک رکھو گے، تو 7 اعضاء ہو گئے۔ اچھا، اسی طرح اللہ کی شان ہے، طواف کے بھی 7 چکر ہیں، صفا مروہ کے بھی 7 چکر ہیں، تو جو ان عبادات میں آئے گا تو اللہ اس کو جہنم کے 7 دروازوں سے بچا دیں گے۔ اور جنت چونکہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، اور رحمت تو زیادہ ہے اللہ کی، تو اس لیے اس کے 8 دروازے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ جو آدمی مثلا جس کو نماز سے عشق ہے، اس کو اللہ نماز والے دروازے سے داخل کریں گے۔ بعض لوگوں کو عشق ہوتا ہے کہ روزے زیادہ رکھتے ہیں، تو اللہ اس کو اس دروازے سے داخل کریں گے۔ بعض لوگوں کو عشق ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، تو اللہ اس کو اس دروازے سے داخل کریں گے۔ تو ایک دن سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا قیامت میں جس کو ہر دروازے سے پکارا جائے کہ جی آؤ میرے اندر سے داخل ہو جاؤ، کہ نہیں میرے اندر سے نکلو؟ حضور نے فرمایا وہ تم ہوگے، تمہیں ہر دروازے سے آواز آئے گی، تمہیں ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ تو یہ شان بھی ان کو ملی ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص جو ہے وہ پڑھ لے نماز کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو اتنی بڑی نعمت سے نوازیں گے کہ جس دروازے سے چاہے، جس حور سے چاہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں عطا فرما دیں گے۔ حدیث فی قراءتها عند دخول المنزل قال الحافظ ابو القاسم الطبراني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر السراج العسكري قال حدثنا محمد بن الفرج قال حدثنا محمد بن الزبرقان عن مروان بن سالم عن ابي زرعة عن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله احد حين يدخل منزله نفث الفقر عن اهل ذلك المنزل والجيران۔ اسناده ضعیف۔ حافظ ابو القاسم طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہو تو ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ احد پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر سے فقر تنگ دستی کو دور کر دیتے ہیں، بلکہ اس کے ہمسائے جو ہیں ان کا فقر بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو کون سا مشکل ہے کہ جب بھی آدمی گھر میں داخل ہو، ایک تو یاد رکھیں کہ ہم بڑی غلطی کرتے ہیں، اپنے گھر میں داخل ہونا تو السلام علیکم ہم نہیں کہتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور یعنی لوگوں کو کہتے ہو تو اپنی بیوی بچوں کو نہیں کہتے ہو صرف کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یہ لازم ہے، یعنی گھر میں اگر کوئی بھی نہ ہو تب بھی کہو السلام علیکم، اللہ کے فرشتے تو ہوں گے نا، کون سی جگہ ہے جو خالی ہو۔ اور اس کے بعد ایک دفعہ جو ہے یہ سورت پڑھ لے۔ اور اسی طرح بعد نے فرمایا ہے کہ اللہ پہلے کہو السلام علیکم والسلام علی رسول اللہ، حضور پر بھی سلام بھیجو، اور پھر اس کے بعد یہ سورت ایک دفعہ پڑھ لو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تو اللہ اس کے رزق و مال میں اتنی برکت دے دیتے ہیں کہ پھر وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یقین بھی ہو، جب گھر میں جاؤ، دکان میں جاؤ، جس میں داخل ہو تو ایک دفعہ پڑھ لو، کون سا مشکل کیا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ آپ دیکھیں نا، مزدوری کرتے ہیں تنخواہ کے لیے اور کیا مل جائے گا، 2000 2500 3000، 8 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہیں، سورج ہے، پسینہ ہے، برا حال ہے، لیکن کھڑے ہیں جی، کیوں؟ وہ پیسے ملنے ہیں۔ تو اللہ کو منانے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر مشقت کے رزق عطا فرما دے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یقین کامل ہو، اصل بات یہ ہے، اور غرض دنیا نہ ہو، غرض یہ ہو کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ جو بڑے لوگ گزرے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ، مطلب ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو اور اپنے علاقے کے جو لوگ تھے ان سب کو لکھا کہ بھئی تم اپنے علاقوں کی فہرست بنا کے بھیجو کہ کون غریب ہے، کتنے یتیم ہیں، کتنی بیوہ عورتیں ہیں، کتنی معذور ہیں، تاکہ ان کے لیے وظیفہ بھیجا جائے۔
تو ایک علاقے کی فہرست جب آئی تو ان میں نام تھا حضرت عامر ابن سعید کا. تو حضرت عمر حیران ہو گیا، فرمایا بھئی یہ عامر ابن سعید تو ہمارا گورنر ہے وہاں. انہوں نے کہا جی سب سے زیادہ فقیر تو وہی ہے، اس لیے تو ہم نے اس کا نام اوپر لکھا. فرمایا اچھا عجیب بات ہے، اس نے کبھی کہا بھی نہیں. اللہ اکبر، اصل بھی وہی ہوتے ہیں. قرآن کہتے ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء، نہ جاننے والا سمجھتا ہے یہ بڑے غنی لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ تو مانگتے نہیں ہیں شریعت کی وجہ سے، ورنہ تو محتاج ہیں. تو حضرت نے فوراً خط لکھا کہ بھئی یہ خالص پیسے تجھے تیری ذات پہ خرچ کرنے کے لیے ہیں، اور 1000 درہم بھی بھیجا، اور قاصد سے کہا کہ فوراً جاؤ اور میرا خط بھی اور یہ پیسے بھی حضرت کو پہنچاؤ. حضرت عامر ابن سعید کو وہ آیا، سلام کیا، ایک ہی کمرہ تھا، اور میں 2 منٹ ٹھہر جاؤ بھائی. تو درمیان میں کپڑا لٹکا دیا، بیوی سے کہا تم اس طرف چلی جاؤ. حضرت امیر المومنین کا آدمی آیا ہے. تو جب انہوں نے خط پیش کیا اور پیسوں کی تھیلی رکھی تو حضرت نے بڑے ہی جذب سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. بیوی بیچاری ڈر گئی. انہوں نے کہا حضرت خیر تو ہے؟ امیر المومنین خیریت؟ انہوں نے کہا خیریت تو ہے. انہوں نے کہا پھر کیا بات ہے؟ فرمایا بہت بڑی مصیبت آ گئی. کہا کیا مصیبت آ گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت امیر المومنین نے خط بھی بھیجا ہے اور 1000 درہم بھی بھیجا ہے، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی، میرے گھر میں مال آ گیا، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ تم اپنے اوپر خرچ کرو. تو بیوی نے کہا ڈرنے کی کیا بات ہے، ضرورت کے لیے کچھ رکھ لو، باقی خیرات کر دینا. تو حضرت وہیں بیٹھے بیٹھے خیرات کرتے رہے، بلاتے رہے لوگوں کو، آتے رہے لیتے رہے. وہ قاصد کہتا ہے میں وہی بیٹھا تھا کہ سارے پیسے خیرات ہو گئے. تو جن کا ہوتا ہے اللہ پر یقین ہوتا ہے، کامل ایمان ہوتا ہے، ان کو اس چیز کی غرض ہی نہیں ہوتی. یہ تو ہمیں محسوس ہوتا ہے نا ہم ضعیف ہیں، ہم اس لیے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو ضعیف ہیں، ہم تو عاجز ہیں، ہم تو نہیں وہ برداشت کر سکتے وہ مقامات. تو بہرحال یہ بڑی آسان بات ہے برکت کے لیے کہ ایک دفعہ صرف سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو. حدیث فی الاکثار من قراءتها فی سائر الاحوال. قال الحافظ ابو یعلا حدثنا محمد بن اسحاق المسیبی حدثنا یزید بن ہارون عن العلاء بن محمد الثقفی قال سمعت انس بن مالک يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما مضى بمثله فأتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا جبريل ما لي الشمس اليوم بيضاء وشعاع ونور لم أرها طلعت بمثله فيما مضى قال إن ذلك معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم فبعث الله إليه 70,000 ملك يصلون عليه. قال وفيما ذلك؟ قال كان يكسر قراءة قل هو الله أحد في الليل وفي النهار وفي ممشاه وقيامه وقعوده فهل لك يا رسول الله أن أقبض الأرض وصلي عليه؟ قال نعم فصلى عليه. وقد رواه الحافظ ابو بکر البیہقی فی کتاب دلائل النبوۃ من طریق یزید بن ہارون عن العلاء بن محمد وهو متهم بالوضع واللہ اعلم. اس روایت میں آتا ہے حضرت انس بن مالک فرماتی ہیں کہ تبوک کے علاقے میں ہم حضور کے ساتھ تھے. سورج جب نکلا تو اس کی جو روشنی تھی ایسی روشنی پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی سورج کی، بے انتہا شعاع، بے انتہا نور. اس کے بعد فرماتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو حضور پاک نے فرمایا کہ جبریل مالی ارا، آج جو سورج نکلا ہے تو اس کی جو روشنی ہے اور جو نور ہے ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا، بات کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ معاویت اپنے معاویت اللیثی ایک شخص ہے، اللہ والا ہے، مدینہ منورہ میں اس کی آج وفات ہو گئی ہے. اللہ پاک نے 70,000 فرشتہ بھیجا ہے اس پہ نماز پڑھنے کے لیے. حضور پاک نے فرمایا کہ اس کو یہ شرف کیوں ملا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھتے تھے، دن میں بھی، رات میں بھی، چلتے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، ہر مجلس میں ہر وقت یہ سورت پڑھا کرتے تھے.
اور اس کے بعد جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو میں ابھی زمین کو ملا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی مدینہ پہنچ کے اس پہ نماز پڑھ لیں. آپ نے فرمایا کہ ہاں. پھر آپ نے بھی نماز پڑھی. لیکن حافظ ابو بکر نے یہ روایت جو نقل کی ہے نا، اس میں ایک شخص ہے علا ابن محمد. علا ابن محمد ایک راوی ہے، وہ متہم بالوضع ہے، وہ جھوٹی روایتیں بنایا کرتا تھا. تو اس لیے یہ روایت کوئی صحیح نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر ایک ایسا آدمی آ گیا نا جو جھوٹی حدیثیں بناتا ہے. تو یہ جو ہے نا یاد رکھیں، یہ ہوتا ہے وہ شدید ضعف کہ اس میں ایسا راوی ہے جو متہم بالوضع ہے. تو اس لیے بہرحال اس علماء نقل تو فرما دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو بات ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے اس میں ایک راوی جو ہے وہ متہم بالوضع ہے، اس کو عادت ہے جھوٹی روایتیں بنانے کی. طریق اخرى قال ابو يعلى حدثنا محمد بن ابراهيم الشامي ابو عبد الله حدثنا عثمان بن الهيثم مؤذن مسجد الجامع بالبصره عندي ان محمود ابي عبد الله عطاء بن ابي ميمونه ان انس قال نزل جبريل قال بعد معاذ الليثي فتحب ان تصلي عليه قال نعم فضرب جناحي الارض فلم تبقى شجره ولكن الا تزعزعت فرف سريره فنظر اليه فكبر عليه وخلفه صفان الملائكه في كل صف 70,000 ملك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل بما نال هذه المنزله من الله تعالى قال بحبه قل هو الله احد وفي قراءته يا ذاهبا وجائعا وقائما وقائدا وعلى كل حال. ورواه البيهقي من روايه عثمان بن حسن المؤذن وهو بن عطاء بن ابي ميمون انس فذكروا هذا والصواب. ومحبوب بن هلال قال ابو حاتم الرازي ليس بالمشهور وقد روي هذا من طرق اخر تركناها اختصارا كلها ضعيفه. اب اس روایت میں بھی آیا ہے کہ حضور کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے کہ معاویہ بن معاویہ فوت ہو گئے ہیں، اگر آپ جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے اپنا پر مارا تو کوئی درخت کوئی ٹیلا کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ نہ ہل گیا ہو، اور پھر اس کی جو شریر تھی جس کے اوپر اس کی ناش رکھی تھی وہ سامنے آ گئی. فکبر علیہ وخلفہ صفان من الملائکہ، آپ نے بھی جنازہ پڑھا اور دو صفیں جو تھی ملائکہ کی تھی، ہر صف کے اندر 70,000 فرشتہ تھا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانا حاضر منزل من اللہ تعالی قال بحبہ قل هو اللہ احد. حضور نے فرمایا کہ جبریل اس کو یہ مرتبہ کیوں ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد سے محبت تھی. یہ ہمیشہ پڑھتے تھے، جاتے ہوئے بھی، آتے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، ہر حال میں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ مقام اور یہ شرف جو ہے عطا فرمایا ہے. واللہ عالم. کہتے ہیں جی کہ دوران طواف میں کوئی شخص اللہ سے یا اللہ رحم کرم فضل کوئی بات جو مرضی ہے جس زبان میں بھی مانگو اللہ تو جانتے ہیں. دیکھو نا کوئی زبان بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. یہی تو اس کے علم کا کمال ہے کہ اب آپ دیکھیں لاکھوں آدمی طواف کریں گے، ہر کسی کی زبان الگ ہے، لیکن اللہ سب کی سن رہے ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں، جس میں تیرا دل لگتا ہے وہ تم اللہ سے فضل مانگو، رحم مانگو، کرم مانگو، بالکل مانگ سکتے ہو. لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ تسبیح جو ہے وہ ضرور پڑھیں جو حضور نے پڑھی، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور وہ دعا بھی ضرور پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس سے بڑی جامع دعا ہے کوئی نہیں، دنیا آخرت کی بھلائیاں مل گئی. قل هو اللہ احد پڑھو، بالکل پڑھتے رہو، سارے طواف میں یہی پڑھتے رہو. حضور پاک کی قمیض مبارک جو ہے یہ نصف پنڈلی تک ہوتی تھی، چادر بھی اور قمیض مبارک نیچے نہیں ہوتی. کہتے ہیں جی کہ کسی خاوند نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں اگر طلاق دے، میرا بھائی اسی لیے جواز میں اور نفاذ میں فرق ہوتا ہے. مسئلہ سمجھیے،
بعض اوقات چیز جائز نہیں ہوتی لیکن نافذ ہو جائے گی. حیض میں طلاق دینا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، لیکن اگر دے گا تو طلاق ہو جائے گی. حمل کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر خاوند نے طلاق دے دی ہے طلاق ہو جائے. اور اسی طرح ایک مقام پہ 3 طلاق اکٹھی دینا جائز نہیں ہے، ایک ایک طلاق دے، لیکن اگر کسی نے دے دی تو طلاق ہو جائے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ نفاذ الگ چیز ہے، جواز الگ چیز ہے. نہیں، جو آپ سبزی یا جو چیز بھی بوتے ہیں وہ اگر آپ ساری قیمتیں نکال دیں گے تو باقی بچے گا کیا؟ پھر عشر کس بات کا دیں گے آپ؟ اس پورے سے عشر دینا ہوتا ہے. جو چیز زمین سے برابر ہے وہ عشر تمہارے دل میں ہے. اگر حرم کے اندر بیٹھے ہوئے کبوتر نے بیٹ کر دی، ٹھیک ہے، جا کے دھو ڈالو، بس کیا ہے، کوئی مشکل نہیں. اگر ہم کبھی کبھی اپنی ساتھیوں کے ساتھ مل کے جماعت کرتے ہیں نماز کے لیے کمرے کے اندر، کمرے میں زیادہ جگہ نہیں، تو اگر امام صرف ایک قدم ہم سے آگے ہو، باقی ہم تھوڑا پیچھے ہو، نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کوشش کرو کھلی جگہ پہ نماز پڑھو، ضروری کمرے میں ہی پڑھنی ہے. جب ساری زمین اللہ نے حلال کر دی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین میرے لیے اللہ نے پاک بھی کر دی ہے اور مسجد بھی بنا دی ہے، جہاں مرضی ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھو. تم ذرا کھلی جگہ پہ نکل کے پڑھو، ویسے نماز ہو جائے گی. کہتے جی کہ اگر ڈرامے میں بعض فنکار جو ہیں وہ ڈرامے کے اندر میاں بیوی بن جاتے ہیں اور ان کا نکاح بھی ہوتا ہے، نکاح خواہ بھی آتا ہے، ایجاب قبول بھی ہوتا ہے، لیکن ہوتا تو ڈرامہ ہے. وہ جناب ہو جاتا ہے، ڈرامہ نہیں ہے، وہ کام پکا ہو گیا. کیونکہ حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ ثلاثن جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں ان کی مذاق بھی حقیقت ہے اور حقیقت بھی حقیقت ہے. یعنی ایک آدمی کہے اپنی بیوی سے مذاق کرتے ہوئے میں طلاق دے رہا ہوں، طلاق ہو گئی، مذاق نہیں ہے. اسی طرح اگر آدمی نے کہا کہ جی میں اپنی لڑکی کا جی آپ سے نکاح کر رہا، آپ نے کہا میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا، وہ کہہ نہیں میں تو یار ڈرامہ کر رہا تھا، مذاق کر رہا تھا، میں کہاں تمہیں لڑکی دیتا ہوں. تو یہ اسی طرح غلام کی آزادی ہے، اس کو بھی کہے کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، پھر کہا نہیں میں تو لوگوں کو سنانے کے لیے کہہ رہا تھا. نہیں، یہ 3 چیزیں ان کی مذاق بھی حقیقت ہوتی ہے، النکاح والطلاق والعتاق. اس میں بالکل بے وقوفی نہ کیا کریں. جیسے اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہوتے ہی وہ میاں بیوی ہیں ڈرامے میں اور وہ طلاق دیتا ہے، وہ تو طلاق ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے جی کہ حضرت علی کی قبر کہاں ہے؟ نجف اشرف میں ہے. نجف اشرف جو ہے اس میں یعنی زیادہ تر روایات یہی ہیں، باقی اللہ کو پتہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ مبارک مجھے یاد نہیں ہے کہ کس نے پڑھا ہے، بہرحال صحابہ نے پڑھا ہے. زندہ غریب آدمی کا قرضہ اتارنا، بالکل قرضہ اتاریں غریب کا قرضہ اتارنا تو بہت بڑی عبادت، بہت بڑی نیکی ہے. کسی کے قرض کو اتار دینا یہ تو اللہ نے خود فرمایا ہے کہ تم اگر اس کو چاہو
تو معاف کر دو، اور چاہو تو اس کو اگر وہ موثر ہے تو اس کو مدت میں مہلت دو، یعنی کچھ دن اور بڑھا دو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم کہو کہ یار میں نے خیرات کر معاف کیا تمہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو بہرحال کسی کا قرضہ اتارنا یا اپنا قرضہ دینا یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس کا فکر بھی کرو، کیونکہ انسان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. اور بعض اوقات مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ ہم لوگ بڑی کوتاہی کرتے ہیں کہ وصیت لکھ کے نہیں رکھتے، حالانکہ یہ شریعت کا حکم ہے کہ ہر بندہ اپنی وصیت لکھ کے اپنے سرانے کے نیچے رکھے، معنی محفوظ رکھے، یہ ضروری نہیں کہ سرانے کے نیچے ہی رکھے. تو اس میں ساری تفصیل لکھے، میں نے کس سے کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، کتنا قرضہ ہے، کتنا قرضہ لینا ہے، کتنا دینا ہے، کہاں کہاں میرا کاروبار ہے، کہاں کس کس بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے، اس کا کیا ذریعہ کار ہے، ساری تفصیل لکھ دے، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کبھی ایسے حال ہو جائے تو کتنا نقصان ہو جاتا ہے. بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے باپ پہ کتنا قرضہ ہے، وہ کیسے ادا کرے، اس کو پتہ ہی نہیں. یا اس کے باپ نے کتنا قرضہ لوگوں سے لینا ہے وہ بھی اس کو پتہ نہیں. اچھا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ جنازے پہ اعلان کر دیتے ہیں، لیکن جنازے میں ساری دنیا تھوڑی آئے گی. بعض آدمی ایسے بھی تو ہوتے ہیں جن سے آپ نے قرضہ لینا ہے وہ دوسرے شہر میں رہتے ہیں، وہ جنازے میں پہنچے ہی نہیں. تو اس لیے یہ ساری تفصیل خود پڑھا ہوا نہ ہو، کسی پڑھے ہوئے بندے کو بٹھا کے لکھوا کے رکھ لیں، تاکہ بعد میں ورثاء کے اندر جھگڑے بھی نہ ہوں اور اختلاف بھی نہ ہوں اور پریشانی بھی نہ ہو. واللہ تعالی عالم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انت ربي لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم ثبتنا على الايمان اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم اجعل خير ايامنا اخرها اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تجعلنا بزغة للمازغين اللهم لا تجعلنا عقدة للآكلين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.